الملک القدوس العزیز الحکیم، اور وہ اپنی حکمت سے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اپنے ان چار ناموں کو بتا دینے کے بعد پیغام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی، میری تسبیحات ہو رہی ہیں، میری تسبیحات کہاں کہاں ہو رہی ہیں، میری تسبیحات کون کون کر رہا ہے، میری تسبیحات کو کیا کیا کہہ کر رہے ہیں، اور پھر میں ان کو عزیز رکھتا ہوں اور میں ان کو اپنی حکمت سے پیدا کرتا ہوں۔ پھر فرما رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیین میں رسول کو۔ وہ ہے یعنی وہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ ہے یعنی میں وہ خدا ہوں۔ خدا کا کلام ہے نا، آ رہا ہے پیغمبر کی زبان سے، لیکن کلام کس کا ہے؟ خدا کا ہے نا۔ سورہ جمعہ کہاں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن کا کس کا کلام ہے؟ خدا کا ہے۔ اور هو الذی، وہ خدا ہے کہ جس نے مبعوث کیا رسول کو امیین میں۔ لفظ امیین جیسے ہی آیا لوگوں نے سمجھا یہ نبی امیین میں سے ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نبی باعث کے کہ یہ نبی امیین میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اس رسول کا کام کیا ہے؟ اس رسول کا اچھا امیین سے بات مسئلے کو کلیئر بھی کر دوں۔ عام طور پر لوگوں نے سمجھا کہ امیین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جو نہ پڑھنا جانتا ہے اور نہ لکھنا جانتا ہے۔ تو بھائی اللہ نے تمہارے اس شائبے کو، اس شک و شبہ کو اگلے ورڈ ہی میں، اسی سورے میں، اسی آیت میں برطرف کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ ہے کہ جس نے رسول کو مبعوث کیا امیین میں، اس لیے کہ ان لوگوں کو وہ رسول اس کی آیات کو پڑھ کر سنائے گا۔ اب نہ کہنا اسے پڑھنا نہیں آتا۔ یتلو علیہم آیات، وہ رسول تو اس لیے آیا ہے کہ ان کو آیات کو پڑھ کر سنائے گا۔ جو پڑھ کر سنائے گا وہ اور ہے، جو سنیں گے وہ اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جو پڑھ کر سنائے گا وہ اور ہے، جو سنیں گے وہ اور ہیں۔ اور اگلا کہ ان کو کہ جن کو تم اے پیغمبر یہ آیات پڑھ کر سنا رہے ہو، آیات الہی، آغاز اسلام میں رسول خدا کن کو یہ آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ قرآن کی جو آیات بھی ابتدا میں نازل ہوئیں ان آیات کو رسول اللہ کن کو پڑھ کر سنا رہے ہیں؟ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ جو مکے میں رہتے ہیں۔ مکے میں نازل ہونا شروع ہوا نا، 12 سال اور چند ماہ پہلے ابتدا میں قرآن مکے میں نازل ہوا، اور پھر بقیہ 23 سال میں سے بقیہ 12 سال اور چند ماہ کے علاوہ مدینے میں نازل ہوا۔ تو بھائی مکے میں 12 سال اور چند ماہ کے ابتدائی دنوں میں جن کے سامنے رسول اللہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، وہ مکی کون ہیں؟ وہ مکی کیا مسلمان ہیں 20 سال پہلے سے؟ ابھی تو رسول اللہ نے دعوت اسلام دینا شروع کی ہے، ابھی تو رسول خدا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ابھی تو رسول خدا نے بتایا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں خدا کی طرف سے، ابھی تو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، ابھی تو رسول خدا نے بتایا ہے کہ خدا نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے جو قرآن تصدیق کرنے والا ہے، توریت و زبور و انجیل پر ان کی تصدیق کرنے والی یہ آخری خزانہ علم الہی سے ماخذ آخری آ رہا ہے، اس کے اوپر تمہیں ایمان لانا ہے۔ وہ واحد وحدہ لا شریک ہے، اس پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ میں اللہ کا رسول خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ ہوں، مجھ پر صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مجھ پر تمہیں ایمان لانا ہے، تم اللہ کی وحدانیت کا اور میری رسالت کی گواہی دو گے تو پھر تم دائرہ اسلام کے اندر کہلاؤ گے۔ دائرہ اسلام کے اندر کہلاؤ گے، یہ رسول کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو ابھی دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، مکے میں ہیں، مکے میں ہیں۔ اب رسول اللہ کے مخاطبین کون ہیں؟ جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں۔ جو دائرہ اسلام میں نہیں وہ ہیں کون کون؟ یا کافر ہیں یا بت پرست ہیں۔ کافر یعنی کسی بھی طرح کے مخلوق کو یا خالق کو خالق نہیں مانتے، انکاری ہیں، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا وہ کہنے والے ہیں، اور ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ کافر یا مشرک بت بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، 3 خداؤں کے قائل، تثلیث والے،
اب یا یہودی ہیں اور یا دین ابراہیمی پر موجود چند وہ افراد ہیں جو رسول اللہ کے اقربا ہیں، جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، بی بی خدیجہ ہیں یا جناب حضرت ابو طالب ہیں، یا اسی طرح سے رسول خدا کے وہ کزنس جو ابو طالب کے بھائی ہیں، ابو طالب کے فرزندان ہیں، علی کے بھائی ہیں، یا رسول خدا کے بھائیوں میں سے کچھ افراد۔ وہ کون ہیں؟ یہ سب وہ ہیں کہ جو رسول خدا کے والد کے بھائی، یہ سب کون ہیں کہ جو دین ابراہیمی پر موجود ہیں، بنی ہاشم کے خاندان والے، گھرانے والے۔ اب آئیے رسول خدا کے مخاطبین میں نے ایک کیٹیگری کا نام ابھی تک نہیں لیا۔ آغاز صدر اسلام میں وہ کیٹیگری کون سی ہے؟ وہ ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں منافقین۔ منافقین تو اس وقت ہوں گے نا دین اسلام قبول کرنا شروع کریں اور پھر دین اسلام قلب میں نظر نہ آئے خدا کو، اور ان کی زبان سے لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت آغاز اسلام میں، صدر اسلام میں نہیں تھے، اور جب مکے کے اندر لوگ کلمہ پڑھنے لگے، آغاز شروع کرنے لگے، دین اسلام میں آنے کا آغاز کر دیا، تو کیا ہوا؟ تو بہت سارے ایسے مکے کے خاندان کفار کے، قریش کے خاندان تھے جن کے خاندان سے کوئی 2 افراد، کوئی 3 افراد، کوئی 1 فرد، جوان بوڑھا ادھیڑ عمر مسلمان ہو جاتا تو اس مسلمان ہوئے شخص کو اس کے خاندان والے اس کے گھر سے باہر نکال دیتے۔ جب اس کے گھر سے باہر نکال دیتے کہتے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم ہمارے نہیں ہو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے اشخاص جب افراد بڑھنے لگے تو رسول خدا کے پاس آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم نے آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ جب پڑھ لیا تو ہم نے دار اسلام کے اندر آنے کا اعلان کیا، اب تو ہمارا بھی گھر کوئی نہیں، ہمارا مال کوئی نہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، ہماری دکان بھائی نے لے لی، چچا نے لے لی، اور پھر اسی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب جب اس طرح سے آنے والے دائرہ اسلام میں آنے والوں کو رسول خدا کے پاس شکایتیں آنے لگیں تو رسول خدا نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی۔ کہاں سے؟ رسول خدا کے پاس جو مال آ رہا تھا، کون سا مال تھا؟ جو متمول افراد تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے اور متمول تھے، ان لوگوں نے اپنے رسول کا کہنا مانتے ہوئے اپنے مال سے مال اللہ نکالنا شروع کیا، اور وہ مال خدا رسول خدا کے پاس آنا شروع ہوا۔ رسول خدا نے ان بے گھر ہو جانے والے ماضی کے کافر اور پھر حال حاضر میں نو مسلمان جدید مسلمان کو کھلانا شروع کیا۔ یہ خبریں جب پھیلنا شروع ہوئیں کہ رسول خدا تو وہ کہ جو محمد ابن عبداللہ کا یتیم ہے وہ لوگوں کو کھلا بھی رہا ہے، شیلٹر بھی دے رہا ہے، اور اس کا کلمہ پڑھنے والوں کو حفاظت بھی، تو پھر کیا ہوا؟ لوگ جوگ در جوگ بھی آنے لگے، رسول خدا کی باتیں اب امن کے ساتھ اور سننے لگے۔ جو جوگ در جوگ آ رہے تھے ان میں کیٹیگریز ہو گئیں، 2 کیٹیگریز، ایک وہ کہ جسے دل سے بات سمجھ میں آ رہی تھی اور وہ واقعی میں دل سے اور زبان سے مسلمان ہو رہا تھا، ایک وہ بھی کیٹیگری تھی جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو سپورٹ مل رہی ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر آؤ ہم بھی رسول سے کہتے ہیں، محمد سے کہتے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ والی جو کیٹیگری آئی ہے، یہ جب الگ ہو کر خلوت میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے جو کہ کافر تھے، ان کے دوست جو کہ کافر تھے، ان کے پاس بیٹھ کر کہتے تھے، جو کہتے تھے اس کہنے کو خدا نے کلام خدا بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہر مسلمان کے لیے تلاوت کا شرف بنا دیا کہ یہ پڑھو سمجھو۔ رسول اللہ کے پاس ان کے سامنے بیٹھ کر سننے والوں کی کیٹیگریز تھیں، رسول خدا کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے انداز سے اقسام تھیں، سب ایک جیسے نہیں تھے۔ کچھ وہ تھے جو مسلمان دل سے ہو گئے، کچھ وہ تھے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے تھے تو وہاں پر یہ کہتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اپنے دوستوں سے خلوت میں رسول اللہ کے پیٹھ پیچھے اپنے گھروں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، سڑکوں پر بیٹھ کر، اپنی گلی کے کوچوں کے سروں پر بیٹھ کر کہتے تھے اپنے دوست کافروں سے، کہتے تھے ہم کافر تھے، کافر ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو محمد کے پاس گئے تھے ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہ ہم دین اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب آئیے آج کا کرنٹ ایشو کیا ہے؟ صحابہ 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 کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ اسی کو کہتے ہیں نا بھائی لوگ، صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ کے سامنے آ گیا، جس نے رسول خدا کو خود دیکھا، جس نے رسول خدا سے آیات سنی، جس نے رسول خدا پر کلمہ پڑھ لیا، رسول خدا کی رسالت کا اقرار کر لیا، بس وہ صحابہ ہے۔ اس کے نام کے ساتھ لفظ حضرت بھی آئے گا، اس کے نام کے ساتھ کیا؟ رضی اللہ بھی آئے گا۔ کیسے رضی اللہ آئے گا؟ وہ تو الگ جا کر یہ کہہ رہا ہے اس نے رسول خدا کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اس نے رسول خدا سے آیات سنی ہے، اس نے رسول خدا پر ایمان لے کر آیا ہے، ظاہر میں لایا ہے، خلوت میں نہیں لایا۔ خدا اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے، اس بات کو جو قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ پر ایمان لانے کے باوجود خلوت میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں، تم سارے ان افراد کو جنہوں نے رسول خدا کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھا ہے ان کو تم حضرت اور رضی اللہ بنا کر کیسے ایک کیٹیگری میں حلیم بنا رہے ہو؟ کیا ایک بنا رہے ہو سب کچھ؟ ساری کیٹیگری ایک ہے؟ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے آیات سنی ہے، آیات سننے کے باوجود بھی، آئیے توجہ، مجلس میں کوئی بھی تقسیم نہ کرے برادر محترم، توجہات بالکل مبذول نہیں رہیں گی۔ پھر صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں اگر کسی نے رسول اللہ سے آیات کو سنا ہو، کتنا بڑا شرف ہے، رسول خدا سے آیات کو سنا، جس کے قلب مطہر پر قرآن نازل ہوا ہے، اس کی زبان سے سننے والے جب ہدایت نہیں پا رہے اور اسی کی زبان سے قرآن سننے کے بعد خلوت میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں، قرآن اس کو بھی حصہ قرآن بنا رہا ہے، ان کے جملوں کو، جیسے شیطان کے بعض جملات کو خدا نے قرآن کے اندر کہیں پر ذکر کیا ہے، کہیں پر نمرود کی بات کو، کہیں پر فرعون کی بات کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سے ان ظاہری طور پر اقرار اور پیٹھ پیچھے منکرین کے جملات کو خدا نے قرآن کا جز بنا دیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں بیٹھتے ہیں، قالوا انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وانما نحن مستہزئون، ہم ان محمد کا مذاق اڑا رہے تھے جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ بھی سامنے بیٹھنے والوں میں سے ہیں۔